وہ بھی اٹھی، اس نے بھی وضو کیا جیسے اس کو طریقہ معلوم تھا۔ اس کے وضو کا طریقہ غلط تھا، نماز بھی اسے صحیح نہیں آتی تھی، کیونکہ اس نے زندگی میں پہلے یہ کام کبھی نہیں کیا تھا، نہ ہی کبھی سیکھا تھا۔ لیکن وہ خدا طریقوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اس بدکار عورت نے وضو کیا، 2 رکعت پڑھی اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ صرف اتنا ہی کہہ پائی، کس منہ سے تجھ سے بخشش کی دعا مانگوں۔ لیکن شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن SGA سٹوریز۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں ایران میں ایک بدکار عورت رہتی تھی۔ اس علاقے کے تمام مردوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ بڑے بڑے امراء اس کے پاس آتے تھے، اس کے ساتھ راتیں گزارتے اور اسے معاوضے میں بہت کچھ دیتے تھے۔ لوگوں سے پیسے لے لے کر اس نے بہت سی دولت اکٹھی کر لی تھی۔ اس کے پاس ایک اعلیٰ نسل کا طوطا تھا۔ وہ اپنے اس طوطے سے اکثر باتیں کرتی تھی۔ اگرچہ وہ بدکار تھی لیکن اس کا ضمیر ابھی بھی زندہ تھا۔ وہ ان بدکاری کے حرام پیسوں سے خود تو عیش کرتی تھی، لیکن اس نے اپنے طوطے کو ہمیشہ حلال کما کے کھلایا تھا۔ اس نے مہینے میں کچھ دن مقرر کر رکھے تھے جس دنوں میں وہ بدکاری نہیں کرتی تھی۔ ان دنوں میں وہ عورت ایک پھٹا پرانا لباس پہنتی، دوسرے لوگوں کے گھروں میں جاتی اور وہاں جا کر ان کے گھر کے برتن صاف کرتی، اور اس سے جو معاوضہ ملتا وہ ایک طرح سے حلال ہوتا، اور ان پیسوں سے وہ اپنے طوطے کے لیے کوئی چیز لے کر آتی جو طوطا کھاتا تھا۔ وہ لوگوں کے گھر برتن صاف کرتی رہتی یہاں تک کہ اس کے پاس اتنے پیسے آ جاتے جس سے وہ طوطے کو 1 مہینے تک کچھ نہ کچھ کھلا پلا سکے۔ جیسے ہی اس کے پاس اتنے پیسے آ جاتے، وہ پھر اپنی بدکاری کی طرف لوٹ آتی اور اپنی بدکاری کے پیسوں سے وہ خود عیش کرتی تھی، لیکن آج تک اس نے کبھی بھی اپنے طوطے کے منہ میں حرام کا ایک نوالا بھی جانے نہیں دیا۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے۔ وہ ہر مہینے کچھ دنوں کے لیے بدکاری چھوڑ دیتی اور طوطے کے لیے حلال کماتی، اور جب اسے معلوم ہو جاتا کہ اب اگلے مہینے تک میں طوطے کو حلال کے پیسوں سے کھلا پلا سکوں گی، تو پھر بدکاری کی طرف لوٹ آتی اور شہر کے امراء و وزراء سے ناجائز کام کر کے بہت سی دولت اکٹھی کرتی اور پھر اس دولت پر خود عیش کرتی۔ اس طرح دن گزر رہے تھے۔ پھر ایک دن وہ سخت بیمار پڑ گئی۔ بیماری طوالت پکڑتی گئی۔ اس نے بہت علاج کروائے، اپنے سارے پیسے خرچ دیے، لیکن اسے افاقہ نہ ہوا۔ یوں سمجھیے کہ وہ مرض الموت ثابت ہونے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ بستر مرگ پر ہی پڑی تھی کہ اس کے پاس طوطے کے کھانے کے لیے پیسے بھی ختم ہو گئے۔ اب اس کے جسم میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اٹھ کر جائے اور لوگوں کے گھروں میں برتن صاف کرے اور ان پیسوں سے طوطے کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آئے۔ اس کے پاس پیسے تو تھے، لیکن وہ بدکاری کر کے اس نے حاصل کیے تھے، اور وہ حرام کے پیسوں سے اپنے اس پیارے طوطے کو کچھ بھی نہیں کھلانا چاہتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ آخر کار اس نے یہ فیصلہ کیا کہ طوطے کو آزاد کر دیا جائے، یہ خود جو کچھ کھائے گا اس کی مرضی ہے۔ اس نے طوطے کو آزاد کر دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اب میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں حلال کھلا سکوں۔ میں نے آج تک تیرے منہ میں حرام کا ایک نوالا بھی نہیں ڈالا اور اب بھی نہیں ڈالنا چاہتی، اس لیے میں تجھے آزاد کرتی ہوں۔ جا جہاں جانا چاہے چلا جا اور اپنا رزق خود تلاش کر۔ وہ طوطا اس کے پنجرے سے اڑ کر اس کے گھر کی دیوار پر جا بیٹھا۔ اس عورت نے سمجھا کہ شاید طوطا جا چکا ہے اور وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ گہری نیند میں سو گئی۔ وہ طوطا وہاں سے اڑا، اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔
اور اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے لگا، یا اللہ میں جانتا ہوں کہ میری مالکن بدکار ہے، اس نے آج تک بہت گناہ کیے ہیں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ گناہوں کو بخشنے والا تو ہی ہے۔ تیری رحمت اگر جوش میں آ جائے تو میری مالکن کے گناہ کیا، پوری کائنات کے سارے گناہ بخش دے، لیکن میں صرف اپنی مالکن کے لیے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ میری مالکن کو توبہ کی توفیق بھی دے اور اس کے گناہ بھی بخش دے۔ اس بے زبان پرندے نے اس درد سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی، کیونکہ وہ تو رب کائنات ہے، وہ تو ہر ایک چیز کی دعا سنتا ہے اور ہر ایک چیز کی دعا قبول بھی کرتا ہے۔ وہ تو بے جان کی بھی دعا سمجھتا ہے، اور طوطا تو جاندار تھا۔ ادھر طوطا رو رو کر اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر رہا تھا، تو ادھر اس کی مالکن نے ایک خواب دیکھا، جس میں اس نے دیکھا کہ 2 محل تعمیر ہوئے تھے، اور پکارنے والا پکار کر کہہ رہا تھا کہ یہ پہلا محل ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ہمیشہ نیک اعمال کیے اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ پوچھا گیا یہ دوسرا محل کن لوگوں کے لیے ہے، تو پھر آواز آئی یہ محل ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے زندگی بھر گناہ کیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، لیکن زندگی میں ایک بار، چاہے وہ مرنے کے بالکل قریب ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو کر اللہ تعالیٰ کے حضور آنسو بہا کر ایک بار سچے دل سے توبہ کی ہو۔ بس ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ اس بدکار عورت کا خواب ختم ہوا اور اس کی آنکھیں کھلیں۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ اس کے بستر کے قریب طوطا سر سجدے میں رکھ کے رو رہا تھا۔ وہ بھی اٹھی، اس نے بھی وضو کیا جیسے اس کو طریقہ معلوم تھا۔ اس کا وضو کرنے کا طریقہ غلط تھا، نماز بھی اسے صحیح پڑھنا نہیں آتی تھی، کیونکہ اس نے زندگی میں پہلے کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا، نہ ہی کبھی سیکھا تھا۔ لیکن وہ خدا طریقوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اس بدکار عورت نے وضو کیا، 2 رکعت پڑھی اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور سجدے میں سر رکھ کر اس نے صرف اتنا کہا کہ کس منہ سے تجھ سے بخشش کی دعا مانگوں، لیکن میں اس دنیا سے بیزار ہو کر تیرے در پہ آ گئی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ تیرے در پہ آنے والا کوئی بھی خالی نہیں لوٹتا۔ وہ ابھی یہی کہہ رہی تھی کہ ایک سکون کی لہر تھی جو اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اس کا دل اطمینان محسوس کر رہا تھا، ایسا اطمینان جو اسے زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی تھی اور اس کے سارے گناہ بخش دیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا، اس نے دیکھا کہ طوطا بھی مطمئن بیٹھا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ میرے گناہوں کی بخشش میں ایک بہت بڑا ہاتھ اس طوطے کی دعا کا بھی ہے۔ اس کے بعد وہ طوطا اس کے پاس ہی رہنے لگا۔ عورت نے بدکاری چھوڑ دی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتی، مصلی بچھائے تسبیحات پڑھتی رہتی۔ چند دنوں کے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ محلے والوں نے اس کی تجہیز و تکفین کی، اور وہ طوطا اڑ کر کہیں جنگلوں میں چلا گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم اپنی اولادوں کے پیٹ میں حلال کا لقمہ ڈالیں گے تو وہ ضرور ہماری فرما بردار ہوں گی، اور اس اولاد سے ہمیں ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ سو کوشش کریں کہ ہمیشہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی حلال کا رزق کھلائیں۔